مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد، میرے معزز دوستو، آج 16 شعبان المکرم سن 1447 ہجری بمطابق 6 مارچ 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آج 1447 ہجری ہے، اگر اس سے 2 سال نکالیں تو 1445 سال پہلے آج کے دن میں غزوہ بدر کی روانگی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ جنگ ہے جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، یہ سن 2 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ اس کو اسلام کی پہلی مسلح جنگ کہتے ہیں۔ پہلی مسلح کا مطلب کہ اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس میں اسلحہ استعمال نہیں ہوا۔ یہ جنگ ہے جس میں سب سے پہلے اسلحہ استعمال ہوا تھا۔ پہلی جنگوں میں ایک جنگ کا نام غزوہ بوات ہے، ایک کا نام غزوہ عشیرہ ہے، پر اس میں لڑائیاں نہیں ہوئی، لشکر سامنے ہوئے، افراد سامنے ہوئے، اسلحہ استعمال کی نوبت نہ آئی اور معاملہ وہیں انف ہو گیا۔ لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں باقاعدہ اسلحہ استعمال ہوا ہے، جو اس زمانے کا ویپن ہے، تیر ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اسی طرح جو ہے نا کمان ہے، نیزے ہیں، یہ استعمال ہوا۔ گویا اس کو فوجی مہم جو ہی کہہ دیں تو یہ غزوہ بدر اس حساب سے پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ کی وجوہات میں بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں ظاہری بات ہے وہ اپنے دکھوں کا احساس تو تھا جو مکہ مکرمہ میں ان ظالموں نے، کفار مکہ نے حضور پاک کی جماعت پر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کی اجازت دی تو آیت اتری کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تمہیں جہاد کی اجازت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو اب اجازت مل گئی تھی تو انہوں نے کفار پہ حملے شروع فرما دیے تھے۔ حالانکہ 13 سے 14 سال 15 سال ان لوگوں نے ان پر ظلم کیے، یہ جواب نہیں دیتے تھے۔ اب جو وار کیا ہے وہ کفار کی معیشت پر وار کیا ہے، جو پورا ان کا کاروباری سامان قافلے کی شکل میں مکہ جا رہا تھا، شام سے آ رہا تھا، تو مکہ سے شام کے راستے میں یہ بدر کا علاقہ پڑتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے جائیں تو آگے سمندر ہے، میں الحمدللہ کئی بار وہاں اس اوپن سی میں گیا ہوں، تو وہ سمندر سے تھوڑا پہلے یہ قافلہ شام کے راستے سے آتا ہے اور سیدھا مکہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام اس طرف چل پڑے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، غیر مسلم تھے، وہ کفار کے معاشی کاروباری قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ جب یہ چلے تو ادھر مکہ مکرمہ میں بھی اطلاع ہو گئی تو مکہ والے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے وہ بھی نکلے۔ اب رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ 2 میں سے ایک لشکر کا مقابلہ آپ سے ہوگا، یا اس کی سکیورٹی کے لیے آنے والا لشکر اور یا یہ معاشی لشکر۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان عقل مند انسان تھے، انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور سمندر کے کنارے سے ادھر ادھر کر کے وہ اپنا پورا قافلہ بحفاظت لے کے نکل گئے۔ اب یہ جو مکے والے اس کی حفاظت کے لیے چلے تھے تو انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ اب ہم بھی واپس جائیں، ہمارا قافلہ بچ کے آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو عرب لوگ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم تلوار اٹھا لیں تو نیام میں اس وقت رکھتے ہیں جب اس کا استعمال ہو جائے، ایسے نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے مدینہ، لڑیں گے ان سے۔ یہ دراصل اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ رہے تھے، موت جہاں انہیں آنی تھی نا، یہ اس جگہ چل کے آ رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ جس جگہ بندے نے مرنا ہوتا ہے نا تو اس جگہ یا اللہ بندے کی کوئی ضرورت بنا دیتے ہیں یا بندے کا رزق بنا دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا اس نے کس سرزمین پہ مرنا ہے۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں نہیں پتا تم نے کس جگہ مرنا۔ بہرحال یہ اپنی موت کی طرف آ رہے تھے، ادھر آئے تو پھر مقابلہ ہوا ہے۔ اب اس کو مقابلہ کیسے کہا جائے؟ ادھر صحابہ کی تعداد 313 ہے، ادھر 1000 کافر ہے، یہ مقابلہ کیسے بنتا ہے؟ ادھر ہر دوسرے بندے کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہیں اور ادھر کل لشکر کے پاس 2 گھوڑے ہیں۔ 311 آدمی بغیر گھوڑے کے، 70 اونٹ ہیں، 3 بندے ایک اونٹ میں ہیں، اور ادھر 1000 بندہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے وہ پکا کے کھا جاتے ہیں۔
یعنی ادھر اتنی طاقت ہے دنیا کے حساب سے. اور یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص لوگ یہ وہاں بیٹھے ہیں جا کر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی ہے, اللہ آپ کو بدر لے جائے. آج بدر جائیں تو ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل الملائکہ, جہاں فرشتے اترے تھے مدد کے لیے, اور دوسری طرف ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عریش. عریش کہتے ہیں چھتا کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چبوترا بنایا تھا جہاں حضور پاک نے تاریخی دعا مانگی. آج بھی اس دعا کے لفظ پڑھنے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہے کہ میرے افرادی قوت میں بہت کم ہے. ایمانی قوت کی بات اپنی جگہ, افرادی قوت تو بہت کم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لفظوں سے دعا مانگی ہے کہ وہ حضور کی زندگی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملے. صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض, کہ میرے مولا آپ نے مجھے بھیجا میں آپ کی عبادت کرواؤں دنیا میں. اسباب کی دنیا میں یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیری عبادت دنیا میں کیسے ہو پائے. اللہ پاک کی ذات ہماری عبادت کی محتاج نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل دیکھیں کہ وہ دل کی کس گہرائی سے اس دعا کے الفاظ نکل. یوں ہاتھ اٹھائے, پھر یوں ہوئے, وہ ہاتھ یوں ہوئے, یوں ہوئے, پھر یوں اٹھے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اوپر چادر تھی نا, آپ علیہ السلام کی چادر سرکتے 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 بالکل گرنے کے قریب تھی. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر رسول اللہ کو دلاسے کے لیے اٹھے. امتی کیسے نبی کو تسلی دے یار. اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے اور چادر مبارک کو اٹھایا, کندھوں پہ رکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ ہاتھ رکھا. اے رسول اللہ, اس ریت پر, ان ذرات پر آپ کے مقدس آنسو پڑے, یہ اللہ ضائع نہیں ہونے. یہ صدیق اکبر نے تسلی دی. میں یوں کہوں تو بےجا نہیں ہوگا کہ یہ ابو بکر کی زبان میں ابو بکر کے خدا کی بات بول رہی تھی, ورنہ امتی نبی کو کیسے تسلی دے. حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ کو تسلی دیا تو محدثین نے لکھا ہے کہ جب وہ چادر پہنائی جا رہی تھی زملونی کا, خدیجہ کی زبان پر خدیجہ کا رب بول رہا تھا نبی, اور پھر امام الانبیاء کو تسلی, وہ بھی امتی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ آگے بڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ختم کی ہے, اور پھر رب کے وعدے ہوئے ہیں, اور وہ وعدوں میں فرشتے اترے ہیں, اور فرشتوں نے صحابہ کرام کی فزیکلی مدد کی ہے, جسمانی طور پہ, خالی روحانی دم درود برکت کے لحاظ سے نہیں, جسمانی طور پہ. 70 کافر پکڑے گئے, 70 کافر قتل ہو گئے, اور یہ 313 ہیں, وہ 1000 ہے, اور ان میں سے صرف 14 شہید ہیں, وہ بھی 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصار صحابہ. پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ سے پہلے ایک ایک بندہ ادھر ادھر سے نکلتا تھا, ان کا مقابلہ ہوتا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر اس کے بعد جنگ ہوتی. یہاں سے پتہ چل جاتا تھا کہ ایک دوسرے کے مقابل لشکر کتنے طاقت میں ہے. ادھر سے جب کفار نکلے نا تو ادھر سے انصاری صحابہ اٹھے, تو کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ انصاریوں سے ہم نہیں لڑتے, ہمارے مقابلے میں مکے والا بندہ لاؤ. یعنی یہ مکی لوگ اپنے معاملے میں کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے, مکے کا آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو ادھر سے حضرت علی, حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں باری باری نکلے, اور تینوں نے اپنے شکار کو شکار کیا. اس پر ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی, اگر ایک ایک بندہ نکلتا رہا تو یہ تو کھا جائیں گے. پھر یہ عمومی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 313 ہیں, وہاں 1000 ہے, 70 کافر پکڑا جائے کا مطلب کیا ہے, 70 مر جائے کا مطلب کیا ہے. بلکہ جو کفار پکڑے گئے تھے نا, اور جو صحابی ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں, بظاہر جسم میں وہ انتہائی کمزور ہیں, اور وہ کافر بڑا ایسے ہٹا کٹا ہے, اور جب اسے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور وہ پکڑا گیا تو اسے ساتھ والے نے کہا تو پکڑا گیا ہے, اور اس بندے نے تمہیں پکڑا, اس کی حیثیت دیکھ, فزیک دیکھ. وہ کہتے ہیں یار سچ بتاؤں تم, مجھے اس نے نہیں پکڑا, مجھے تو کوئی سفید گھوڑے پہ تھا, سفید لباس میں تھا, بڑی اس کی تلواریں تھیں, اس نے آ کے پکڑا ہے. وہ کہاں ہے بندہ, کہ یار اب دیکھتا ہوں نظر نہیں. یوں فرشتوں نے جا کے سورت انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگی تربیت دینے کے لیے آیت اتاری ہے, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. فرمایا ان کی گردن پہ اور ان کی جوڑ جوائنٹس پر جا کے آپ نے تلوار مارنی ہے. یہ فرشتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں
ذکر کیا ہے کہ یوں تربیت دے کر بھیجا گیا تھا اور یہ فرشتے آئے. یعنی آپ اندازہ لگائیں امیہ جیسا کافر حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہو جائے. حضرت بلال وہ جس کے سینے پہ یہ ظالم پتھر رکھ دیتا تھا اور گرم زمین تھے ان کی کمر جل جاتی تھی. وہ ایسے یوں منٹ میں عتبہ، عتیبہ، ربیہ، شیبہ، ابو جہل، یہ ہزاروں بندوں کی قیادت کرنے والے لوگ تھے. یعنی اتنی بڑی طاقت کہ اس طاقت کا مقابلہ ان کی نظروں میں کوئی نہیں تھا اور یہ سارے مارے جائیں. اور پھر ابو جہل قتل ہو اور دو نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہو. ابو جہل اونٹ پہ اور یہ جوان اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو، چاچو ذرا دکھائیں ابو جہل کون ہے. یہ گئے اور ان میں سے ایک کی تلوار جتنی بھی اونچی گئی وہ ابو جہل کی ٹانگ پہ جا کے لگی ہے اور دوسرے کی تلوار اونٹ کی ٹانگ پہ لگی ہے. اونٹ بھی گرا ہے اور یہ بھی گرا ہے. یعنی اس طرح ذلیل کروانا صحابہ کے ہاتھوں میں کافروں کو، یہ تاریخ نے منظر کیسے دیکھا. تو یہ جنگ بدر، اس جنگ بدر میں جن فرشتوں نے نازل ہونا ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی قیامت تک. اگر یوں اخلاص کے ساتھ مسلمان میدان جہاد میں ہوگا تو ان فرشتوں نے اپنی جاب کے طور پہ ان کی مدد کے لیے دوبارہ، سہ بارہ، چہار بارہ، ہر مرتبہ زمین پہ اترنا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ انہی روایات کو بطور شعری بیان کیا گیا ہے نا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ وہی ہے کہ انہی فرشتوں کا اعزاز. پھر صحابہ کرام میں بدریوں کا ایک مقام ہے. بدری صحابہ، لفظ بدر آ جائے نا اس کے ساتھ کہ بدری ہے، بدر کی جنگ لڑی ہے، تو اس کو تو خدائی پیکج ملا ہوا ہے کہ اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم. اب جو بھی تمہارے اعمال ہوں اللہ سے تمہاری یاری لگ چکی ہے اور مغفرت ہو چکی ہے. یہ تو ان کے اوپر پیکج ہے. بدری سے کچھ معاملے میں کچھ ایسا ویسا ہو جائے نا جس کو عام حالات میں کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو تب بھی اس کو رعایت. ایک بدری صحابی ہیں حضرت حاتب، جب یہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک نے وار کا ارادہ فرمایا نا، تو انہوں نے چھپ کے کافروں کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہیں پتا ہو تمہیں رگڑا لگنے والا ہے. یہ کیوں لکھا تھا؟ حضور کا راز فاش نہیں کیا. یہ اس لیے لکھا کہ ان کی بیوی بچے وہی تھے تاکہ جس کو میں لکھ رہا ہوں نا وہ میری بیوی بچوں کو کچھ نہ کرے. لیکن یہ اسلام کے لحاظ سے چیز ٹھیک نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا، وہ ادھر گئے، وہ عورت لے کے جا رہی ہے. بتایا گیا تھا پوری ترتیب. اس عورت کو کہا خط دے، انہوں نے کہا جی نہیں ہے. انہوں نے یہاں چھپایا ہوا. حضرت علی المرتضیٰ نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ دیتی ہے یا ہم تیرے برقعے پہ ہاتھ ڈالیں. ڈر گئی. انہوں نے نکال کے خط دیا. حضرت علی نے پڑھا اور آ کر نبی علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا. حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت حاتب کو بلوایا گیا. خط آپ کا جی میرا ہے. آپ نے لکھا ہے جی میں نے لکھا ہے. اپنی مرضی سے لکھا جی اپنی مرضی سے لکھا ہے. یہ تو راز فاش کرنے والی بات تھی. حالانکہ حضور نے پابندی نہیں لگائی تھی کہ نہ بتانا، لیکن پھر بھی راز راز محمد ہی تھا. تو حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے تلوار ننگی کر لی اور کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ بندہ یہاں سے زندہ نہیں جائے گا. اگرچہ کافروں تک یہ خبر نہیں گئی تھی، آدھے راستے میں واپس ہو گئی، راز فاش نہیں ہوا تھا. حضرت عمر نے اتنی سختی فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، یہ بدری ہے. پوری امت کے کروڑوں ولی مل جائیں نا، اس حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی خاک کا درجہ بھی نہیں پا سکتے. ایک صحابی ہونا اور دوسرا بدری ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اپنی بات فرمائی، حضور نے ان کو عذر قبول کیا. یعنی بدری ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا درجہ، مقام، مرتبہ، حیثیت اور ویلیو ہے یہ اسلام میں. یہ 17 رمضان المبارک کی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے اور جنگ کے بعد 3 دن وہاں بیٹھ کے گویا جشن منایا ہے. یہ تو بھاگ گئے تھے. 3 دن جنگ کے بعد وہاں بیٹھنا یہ بہادریوں کی حرف آخر ہوا کرتی ہے. نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے اور 3 دن کے بعد پھر واپس. یہ بدر مدینہ طیبہ سے آج 160 کلومیٹر ہے. بدر جب بندہ زیارت کے لیے جائے تو 2 راستے. حاجی مکہ سے بھی جاتے ہیں مدینہ تو پرانے ہجرت کے راستے پہ آئیں تو بدر راستے پہ آتے ہیں. نئے ہجرت سے آئیں تو ہجرت ہائی وے جو ہے وہ بدر سے نہیں آتے. تو یا تو مکہ سے مدینہ آتے ہوئے بندہ زیارت کر لیتے ہیں
یا مدینہ طیبہ سے جاتے ہیں تو راستے میں پھر بیر روحا بھی آتا ہے، بیر شفا بھی آتا ہے، بدر بھی آتا ہے۔ بدر کے آگے جا کے وہ سمندر آتا ہے جس سمندر سے ابو سفیان قافلہ لے کر نکل گئے تھے۔ پھر اس کے تھوڑا آگے جا کے مستورہ ہے، مستورہ سے 22 کلومیٹر اندر جائیں تو ابواہ ہے، جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ قبر مبارک۔ میرے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں اپنی زندگی میں 10 مرتبہ حضرت اماں آمنہ کی قبر کی زیارت کی، بالکل اوپر پہنچ کے۔ اللہ آپ کو لے جائے نبی پاک کی ماں، عام نہیں، امام الانبیاء، وہ خاتون جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ نبی علیہ السلام جب آ رہے تھے نا حجۃ الوداع پر، حضور پاک کی والدہ کو فوت ہوئے کوئی اس وقت 53 سال گزر رہے تھے گویا۔ ماں کی یاد پھر بھی قبر پہ بیٹھے اور روئے، مجمع صحابہ روئے تھے۔ ان سے پوچھا تم کیوں روئے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے آنسو برداشت نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام نے اپنی امی کی قبر کی درستگی کی ہے، مٹی کو ادھر کیا، پتھروں کو ادھر۔ 53 سال بعد کی بات، اس وقت حضور پاک کی عمر 6 سال تھی جب یہاں سے گزر رہے تھے اور والدہ کا انتقال۔ اس منظر کو 10 منٹ بندہ بیٹھ کے ذرا وہاں غور کرے نا، یعنی اس وقت حضور آئے تھے تو بچپنا تھا، پھر حضور آئے ہیں تو یہ وقت ہے، انسان ضبط کے بندھن توڑ بیٹھتا ہے۔ بہرحال اسی کے عقب میں ہے بدر، اور اسی ابوا کے ساتھ پھر وہ وادی بھی ہے جہاں پر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہوا تھا غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر، اور تیمم کی آیت اتری۔ حضور کی امی کی قبر سے لے کر اس جگہ تک کل ملا کر 10 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، 10-12 بنتا ہے یا 10-11 بنے گا، بس اتنا ہی بنے گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غزوہ بدر ہے، اور یہ ہمیں یہ سبق دے کہ اسباب پہ نہیں ہے، مسبب الاسباب۔ ہماری وسعت جتنی ہونا ہم اتنا سبب اختیار کر لیں، آگے کام اللہ کا۔ حضرت مریم دیکھ رہی تھی کہ کھجور کا تنا خشک ہے، کھجور اوپر نہیں لگی ہوئی۔ رب نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكَ، اس کھجور کے تنے کو کھینچ کھجوروں کے لیے، حالانکہ اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت مریم کا کام صرف کھینچنا تھا، تو رب نے فرمایا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اب تر و تازہ کھجور سنبھال۔ کھینچنا تیرا کام، پھینکنا ہمارا کام۔ تو ہم صرف عمل کے پابند ہیں، نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ۔ بہرحال یہ چیز آگے کنوے بھی کرنی چاہیے، بتانی بھی چاہیے، سمجھانی بھی چاہیے۔ اپنی اولاد تک کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سفر جہاد کو سمجھانا اور بتانا چاہیے۔ مر پھر بھی جانا ہے، چاہے ایڑیاں رگڑ کے میں ہسپتال کے اسٹریچر اور بیڈ پہ مر جاؤں، مر تب بھی جانا ہے جب میدان شہادت میں بندہ میدان جہاد میں مرے۔ لیکن کون سی موت بہتر ہے؟ کہتے ہیں جب موت طے ہو تو پھر شہادت سے بڑا خوبصورت راستہ اور کوئی نہیں۔ اور موت جہاد میں نہیں ہے، موت اللہ کے حکم پہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کوئی 250 کے قریب جنگوں میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں فتح پائی ہے، کسی جنگ میں ان کے لیے موت کی بات نہیں۔ جب بستر پہ فوت ہو رہے تھے تو کہنے لگے میری موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ موت جہاد میں نہیں ہے، میں بستر کی موت مار رہا ہوں۔ موت میدان جہاد میں۔ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ اتنے جری آدمی تھے کہ قمیض اتار دیتے تھے، حالانکہ اس جگہ پہ تو زرہ پہن لی جاتی ہے، یہ بھی مسنون ہے، وہ قمیض کے بغیر لڑتے۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹکر ہوئی نا، وہ کافر جو رومی تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، میرے پاس 60,000 آدمی ہیں، تم 6,000 ہو۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا ہم صرف 60 آدمی آئے گے، 60 بندے لے کر گئے تھے، اور اتنی جنگی حکمت عملی تھی کہ فتح پا کے آئے تھے۔ 60,000 پہ 60، 1,000 کے مقابلے میں 1، وہ کس ترتیب پہ ہے؟ علامہ بلازری نے اس کو لکھا ہے، آپ حیران ہو جاؤ کہ اتنے صحابہ کرام لاشوں میں گر گئے تھے، پھر ان میں نکلے ہیں باہر کہ اب تو جنگ بھی ممکن نہیں رہی۔ تو اس کو حضرت خالد بن ولید نے لفظ کہا تھا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو یار، اس سے کوئی بڑی چیز ہے تو لے آؤ۔ اور پھر اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہم یحبون الموت کما تحبون العاجم الخمر، کہ شرابیوں تمہیں شراب جیسے مزہ دیتی ہے نا، ہم وہ رسول اللہ کے شہدائی ہیں، ہمیں موت شہادت ایسے مزہ دیتی ہے۔ یہ تاریخی جملہ تھا حضرت خالد بن ولید۔
بہرحال یہ اپنی اولاد تک اور آگے کنوے کرنا چاہیے بات. یاد رکھیں تاریخ بہادروں کو یاد کرتی ہے، بزدلوں کو کوئی یاد نہیں کرتا. اور بہادری وہ بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، حضور کے لیے. ذات کی معاملات کی بات اپنی جگہ. یہ چیزیں آگے سمجھانی ہوں گی، یہ بتانی ہوگی. کل 17 رمضان کا دن ہے، 1445 سال غزوہ بدر کو پورے ہو رہے ہیں. تو یہ بات ہم بتانی چاہیے. قرآن کریم نے اس غزوے کا نام رکھا ہے یوم الفرقان. 10واں پارہ پہلا صفحہ 10ویں پارے کی پہلی آیت، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. تو یوم الفرقان یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور مقام شکر کے کہا ہے کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اللہ نے ہمیں شکر کی بات کی. 14 بندے شہید ہو گئے، پھر کیسا شکر؟ مراد یہی ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر کفار پہ آپ نے وہ روب بٹھایا ہے. اس روب کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ رب العزت ان بدری صحابہ کرام کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت لا دے. میں نے تو اس حد تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کبھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، تو ان 313 بزرگوں کے نام جو حضور کے ساتھ میدان بدر میں ہیں صحابہ، ان کے نام پڑھ لو اور کہو اللہ ان پر رحمت کر دے، تو رب تمہارے اوپر رحمت کر کے تمہاری دعا قبول کر دے. 313 ایسا مقدس لفظ ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ مجھے ریسیو کرنے آئے، میں ایئرپورٹ پہ اترا اسلام آباد. تو ان کی گاڑی کا نمبر 313 تھا. میں نے دیکھا، میں نوٹ کر لیا. بعد میں نے کہا آپ نے گاڑی کیسے خریدی، نمبر کیسے لگوایا؟ تو بات وہی نکلی. کہا استاد جی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 313 صحابہ کی اتنی عظمت ہے، تو میں نے اسی لیے اس کو رکھا ہے. یہ ہمارے والد صاحب کے وقت سے الحمدللہ رب نے آج تک ایکسیڈنٹ تک سے محفوظ رکھا ہے. تو میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے. صحیح البخاری میں ان کے نام موجود ہیں. آپ کے 313 صحابہ کے نام پڑھ لیں، اللہ رب العزت کی رحمت ایسے برستی جیسے ان پہ برستی. تو یہ بات آگے سمجھانی، بتانی، اس میسج کو کنوے کرنا آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذہن میں ہم نبی الملاحم کے امتی ہیں، جہادی نبی کے امتی. حضور پر جب جہاد کی اجازت کا حکم آیا، 10 سال حضور پاک کی زندگی کے، دنیاوی زندگی کے اس وقت باقی تھے. مدینہ طیبہ کی زندگی کے 10 سال جب جہاد کا حکم آیا. ان 10 سالوں میں حضور پاک نے کتنی جہاد کے سفر کیے ہیں؟ 27. صحابہ کو کتنے سفر کرائے ہیں؟ 400. اگر 27 کو 10 سالوں پہ میں تقسیم کر لوں، آپ ابھی کیلکولیٹر اٹھائیں، کیلکولیشن کر لیں. 10 سال، ایک سال کے 360 دن کر لیں، وہ قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے 360 دن ایک سال کے. اس کو 10 سے ضرب دیں، پھر 10 کو تقسیم کریں 27 کے اوپر. ہر 4 مہینے کے بعد رسول اللہ کا ایک جہادی سفر. ہر 4 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت پائی ہے، تو اس وقت جب چراغ جلایا گیا نا حضور کے کمرے میں، تو ادھر نیزے ہیں، ادھر تلواریں ہیں، ادھر زرہ ہے اور ادھر تیر اور کمان ہے. رسول اللہ کے گھر کی دیوار کے چاروں طرف اتنی جہاد کی تیاری موجود ہے. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی تعریف کیوں کی ہے؟ گھوڑے کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں گھوڑا جہاد کا اعلیٰ شمار ہوتا. قرآن نے بھی گھوڑا رکھنے کی جو بات کی وہ اس لیے کی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کہ تم گھوڑے بھی اپنے پاس رکھو اور دشمن کے خلاف، کفار کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف آپ اپنے پاس طاقت رکھو، تاکہ تمہاری اس طاقت اور ان گھوڑوں کی وجہ سے جو اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا دشمن تمہارے ساتھ لڑ کے اب تمہارا دشمن ہے، وہ اس سے مرعوب ہوتا رہے گا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی کے اس جگہ کا جو حاشیہ لکھا ہے نا، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے گھوڑے تھے. اس زمانے میں آبدوز، اس زمانے میں فلائٹس، اس زمانے میں جیٹ، اس زمانے میں توپ اور ٹینک تک اسی آیت کے زمرے میں داخل ہیں. جو مفسرین کو اس آیت کے تحت آپ پڑھ لیں، جو قوت کفر کے خلاف اکٹھی کرنی ہو بندہ کرے. یہ بچپن ہی سے گھٹی دے کر سنانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تو تب جا کے بندے کا ذہن. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.